مدینہ منورہ کی بابرکت سرزمین، جہاں ہر گھڑی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے نور برستا تھا۔ گلیوں میں سکون تھا، ہوا میں ایمان کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ انہی دنوں ایک اندھی بڑھیا مدینہ کے کنارے رہتی تھی۔ اس کے پاس دنیا میں صرف ایک سہارا تھا، اس کا جوان بیٹا۔ یہی بیٹا اس کی آنکھوں کا نور، اس کے ہاتھوں کی طاقت اور اس کے دل کی دھڑکن تھا۔ وہ بڑھیا نابینا تھی، مگر بیٹے کی خدمت اور محبت نے اس کے دل میں اتنی روشنی بھر دی تھی کہ اندھیرے محسوس نہیں ہوتے تھے۔ بیٹا دن بھر محنت کرتا، اپنی ماں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا اور رات کو اس کے پاس بیٹھ کر دلاسا دیتا۔ ایک دن اچانک وہ نوجوان بیمار پڑ گیا۔ ماں نے دعائیں کیں، پانی پلایا، لوگوں سے دوا لی، مگر بیماری بڑھتی ہی گئی۔ بالآخر وہ لمحہ آ گیا جب اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ماں کے کانوں نے بیٹے کا آخری سانس سنا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے بیٹے کا چہرہ چھوا اور بے اختیار چیخ اٹھی۔ لوگ دوڑے آئے، کسی نے تسلی دی، کسی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی نے لاش پر کپڑا ڈال دیا، لیکن ماں کے دل کا حال کوئی نہ جان سکا۔ وہ بڑھیا کپڑے کے قریب بیٹھ گئی، بیٹے کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی، اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں نے خالص تیرے لیے اسلام قبول کیا، تیرے نبی پر ایمان لائی، بتوں کو چھوڑا، اپنے وطن سے تیرے دین کی خاطر ہجرت کی۔ اے میرے پروردگار، مجھے ان بت پرستوں کے سامنے رسوا نہ کر۔ میرا سہارا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھ سے نہ چھین۔ میرے بیٹے کو مجھے لوٹا دے، اے سب سے بڑا رحم کرنے والے۔ یہ الفاظ جب اس کے لبوں سے نکلے تو فضا میں ایک روحانی لرزش محسوس ہوئی۔ ایمان سے بھری اس ماں کی دعا زمین سے آسمان تک جا پہنچی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی۔ اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب صفہ کے کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے، جن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ سب نے اس منظر کو دیکھا، ایک نابینا ماں کی فریاد، ایک جوان کی لاش اور ایمان کی گہرائیوں سے اٹھتی ہوئی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی رقت طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے مخلص بندوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں نگاہ اٹھائی اور چند کلمات دعا کے کہے، زندگی کی واپسی۔ اور پھر وہ منظر ہوا جو سب کی آنکھوں نے حیرت سے دیکھا۔ جس نوجوان کے جسم پر سفید کپڑا ڈالا گیا تھا، اس کے ہاتھ ہلنے لگے۔ پھر چہرے کا کپڑا ہٹا، آنکھیں کھلیں اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ ماں بے ساختہ بول اٹھی، الحمدللہ، میرا بیٹا زندہ ہے۔ بیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ پھر بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقین نہیں آتا کہ میں پھر سے زندہ ہوں۔ میں نے اپنی ماں کی آواز سنی تھی، اس کی دعا سنی تھی، اور رب العالمین نے مجھے واپس بھیج دیا۔ سب کی خوشی۔ ماں نے بیٹے کو گلے لگا لیا اور خوشی کے آنسو بہانے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو اپنے نیک بندوں کی فریاد سنتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نوجوان کو کھانا دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانے میں شریک ہوا اور حضور کی وفات کے بعد تک زندہ رہا۔ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی اور شکر میں زندگی گزارتی رہی، یہاں تک کہ وہ بیٹے کی زندگی میں ہی وفات پا گئی۔ یہ بھی ہمارے نبی کا معجزہ تھا کہ اس بوڑھی اماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کا استغاثہ دیا تو اللہ نے اس کے بیٹے کو زندہ کر دیا۔ یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے لیے کی گئی قربانی کبھی رائیگان نہیں جاتی۔ جو دل اخلاص سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی پکار ضرور سنتا ہے۔